الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالی ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی سے اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پس رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ان آیات کریمہ میں والدین کے حقوق کا بیان ہے. مفہوم یہ ہے کہ والدین سے ادب سے بات کرو، ان کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حقیقت یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد پر بڑا حق ہے. ماں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر بچے کو جنتی ہے اور پھر بڑی محنت مشقت سے اسے پالتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ماں بڑی تکلیفیں اٹھا کر اور زندگی اور موت کی کشمکش میں
مبتلا ہوکر بچے کو جنتی ہے، اور بچے کو دودھ پلانا، اسے سردی اور گرمی اور بیماری سے بچانا اور اس کا خیال رکھنا، ماں یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے اور اف بھی نہیں کرتی، اور بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کاروبار، شادی بیاہ اور گھر بار بسانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اس کے والدین بطریق احسن پوری کرتے ہیں اور زمانہ کے حوادثات اور اونچ نیچ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بچہ جب اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور خود کفیل ہو جاتا ہے تو اب اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، ان احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لائے۔ جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، اور پھر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ دعا مانگی کہ باری تعالی جو شخص آپ کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ ناکام و نامراد ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو وہ شخص بھی ناکام و نامراد ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس نے کہا کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے اور جنت کا مستحق نہ ہو تو وہ شخص بھی ناکام نامراد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث شریف میں غور طلب بات یہ ہے کہ دعا مانگنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین ہیں، اور اس دعا پر آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ والدین کا اولاد پر بہت زیادہ حق ہے جو ادا نہیں کیا جا سکتا، ان کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد، دعوت المسافر و دعوت المظلوم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو لازمی طور پر قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پہلی دعا دعوت الوالد، یعنی والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر والدین کی خدمت کی ہے اور انہوں نے خوش ہو کر دعا دی ہے کہ بیٹا تو سدا خوش رہے، پھلے پھولے، لمبی عمر پائے اور زندگی میں تجھے کوئی دکھ نہ پیش آئے، تو وہ دعا لازمی طور پر قبول ہوگی۔ اس کے برعکس اگر انہیں ستایا ہے اور تکلیف دی ہے تو اگر وہ بد دعا دیں گے تو وہ بھی قبول ہوگی۔ ایک ماں کو اس کے بیٹے نے بہت زیادہ تنگ کیا اور گستاخی سے پیش آیا
جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگا تو ماں نے بد دعا دی کہ خدا کرے تو گھر واپس نہ آئے اور تیری لاش ہی آئے۔ تو خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ نہر میں نہا رہا تھا، اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور شام کو اس کی لاش ہی گھر آئی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص ماں کا بہت زیادہ گستاخ تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا، مگر جان نہیں نکل رہی تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، مگر اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئیں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب والدہ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو زندہ آگ میں ڈالا جائے گا تو اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور پھر اس کی روح بآسانی نکل گئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ اولاد نے والدین کو ستایا، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہو گئیں یا کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ماں ہے رب دا روپ اور ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت بری نظروں سے دیکھتا ہے اسے ایک نفلی حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو یوں ہی بد دعا نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہاں جب انہیں بہت زیادہ ستایا جائے تو پھر اس پہ دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ عام طور پر انہیں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا، اس طرح پر کہ ہمایوں کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو بابر نے اس کی چارپائی کے گرد 7 چکر لگائے اور دعا مانگی کہ باری تعالی ہمایوں کی بیماری مجھے لگ جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور ہمایوں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا اور ظہیر الدین بابر بیمار ہونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمایوں صحت مند ہو گیا اور بابر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر بیٹے کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے تو والدین میں سے کوئی ایک اس کے صدمہ سے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ماں تھی، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، یعنی وہ کانی تھی، اور بیٹا اس وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا۔ جب ماں کی وفات کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹے کو قریب بلا کر کہا کہ میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ آج میں اس حقیقت کو آشکارا کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تم ابھی بچے تھے تو ایک حادثے میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس جگہ پر پتھر کی آنکھ لگے گی، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ میرا بیٹا ساری زندگی ایک آنکھ والا رہے، تو میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی تاکہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنائی پوری رہے، میری خیر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی انسان کی تقدیر میں سے کچھ چیزیں مٹا دی جاتی ہیں اور کچھ باقی رکھی جاتی ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے
کہ انسان کی تقدیر بدل بھی سکتی ہے، اور یہ کن چیزوں سے بدلتی ہے؟ تو ابن عباس اور علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کی دعاؤں اور صدقہ و خیرات سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اور انہوں نے خوش ہو کر اسے دعا دی ہے، تو ان کی دعا سے اس کی عمر بڑھ سکتی ہے اور رزق میں زیادتی ہو سکتی ہے، اور اس پر کوئی آئی ہوئی بلا ٹل سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کی تقدیر میں اگر جہنمی ہونا لکھا تھا تو والدین کی دعاؤں سے وہ جنت میں جانے والا بن سکتا ہے۔ بہرحال والدین کی دعاؤں سے انسان کا بیڑا پار ہو سکتا ہے اور وہ دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، تاکہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔